بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 49، الدرس التاسع والاربعون، الفعل الماضی التلمیذ۔ ماضی کے صیغے اس میں استعمال ہوں گے التلمیذ، اور شاگردہ کے بارے میں بتایا جائے گا کہ شاگردہ کیا کرتی ہیں۔ تسأل المعلمۃ فاطمہ، معلمہ فاطمہ سے سوال کرتی ہے۔ سأل یسأل کا معنی ہے سوال کرنا، سأل سوال کیا، یسأل سوال کرتا ہے، تسأل سوال کرتی ہے۔ المعلمہ پڑھانے والی، علم یعلم تعلیم کا معنی ہے پڑھانا، اور معلم پڑھانے والا، معلمہ پڑھانے والی۔ معلمہ فاطمہ سے سوال کرتی ہے، ماذا فعلت فی الصباح، صبح تم نے کیا کیا؟ فعل یفعل اس کا معنی ہے کرنا، فعلتی آپ نے، ماذا یہاں سوال کے لیے لگایا جاتا ہے حمزہ، یہ ماذا استفہامیہ ہے کہ صبح تم نے کیا کیا؟ فتقول تو وہ کہتی ہے، قمت فی الصباح وتوضأت، میں صبح اٹھی اور میں نے وضو کیا۔ قام یقوم کا معنی ہے اٹھنا، کھڑے ہونا۔ توضأ یتوضأ، توضؤ کا معنی ہے وضو کرنا۔ وصلیت الفجر فی البیت، اور فجر کی نماز میں نے پڑھی گھر پہ۔ صلی یصلی تسلیۃ، اس کا معنی ہے نماز پڑھنا۔ صلیت الفجر، میں نے فجر کی نماز پڑھی، اور جب کہ صلیت بالناس ہو تو اس کا معنی ہے میں نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ وتلوت القرآن الکریم، میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ تلا یتلو اس کا معنی ہے تلاوت کرنا۔ ثم تناولت الفطور، اور پھر میں نے ناشتہ لیا۔ تناول یتناول تناولا، اس کا معنی ہے پکڑنا، دینا اور لینا، اور اسی طرح کھانے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور زیادہ تر یہ کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تناولت الفطور، میں نے ناشتہ لیا، ناشتہ کیا۔ وَأَخَذْتُ كُتُبِي، میں نے اپنی کتابیں لی۔ کتب جمع ہے کتاب کی، اور اخذ یأخذ یہ ہے باب نصرہ سے، معنی ہے ہاتھ سے کسی چیز کو پکڑنا۔ وَجِئْتُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ، اور میں مدرسہ آ گئی۔ آگے ہے سوال اور جواب کے بارے میں، سوال ہے اور ادھر سے جواب ہے۔ متى قمت فی الصباح، صبح کب اٹھی آپ؟ قمتی آپ کب اٹھی؟ قمت فی الصباح الباکر، میں صبح سویرے اٹھی۔ هل سمعت اذان الفجر، کیا آپ نے اذان فجر سنی، فجر کی اذان سنی؟ سمع یسمع اس کا معنی ہے سننا۔ نعم سمعت اذان الفجر، جی ہاں میں نے فجر کی اذان سنی۔ هل بیتک قریب من المسجد، کیا آپ کا گھر مسجد سے قریب ہے؟ بیتکی آپ کا گھر، قریب معنی قریب، من کا معنی سے، المسجد مسجد، ٹھیک ہے۔ نعم بیتی قریب من المسجد، جی ہاں میرا گھر مسجد کے قریب ہے۔ این صلیت الفجر، آپ نے فجر کی نماز کہاں پڑھی؟ صلیت الفجر فی البیت، میں نے فجر کی نماز گھر میں پڑھی۔ کم قرأت القرآن، آپ نے کتنا قرآن پڑھا؟ قرأت جزءا من القرآن، میں نے قرآن کا ایک جز یعنی ایک سپارہ پڑھا۔ جز کسی چیز کے اجزاء کو کہتے ہیں، جو مختلف اجزاء سے مل کر وہ چیز مکمل بنتا ہے، تو اس لیے قرآن کا بھی چونکہ 30 اجزاء ہیں، 30 سورت ہیں، اس لیے یعنی 30 سپارے ہیں، ان کو جز کہتے ہیں۔ ماذا شربت فی الفطور، ناشتے میں آپ نے کیا پیا؟ شربت لبنا، میں نے دودھ پیا۔ شرب یشرب اس کا معنی ہے پینا، باب سمیہ سے ہے یہ۔ هل لعبت فی الطریق، کیا آپ راستے میں کھیلیں؟ لعب یلعب اس کا معنی ہے کھیلنا۔ ما لعبت فی الطریق، میں راستے میں نہیں کھیلی۔ لعب یلعب یہ بھی باب سمیہ سے ہے۔ هل جئت وحدک، کیا آپ اکیلی آئی ہیں؟ لا بل جئت مع اختی، نہیں بلکہ میں اپنی بہن کے ساتھ آئی ہوں۔ تقول زینب، زینب کہتی ہے،
اب یہاں پر ایک عورت ایک مؤنث کسی غائب مؤنث کے بارے میں بتا رہی ہے کہ اس نے ایسے کیا، تو کیسے صیغہ استعمال ہوں گے آپ دیکھیں۔ فاطمۃ قامت فی الصباح الباکر، فاطمہ صبح سویرے اٹھی، صبح سویرے اٹھی ماضی کا صیغہ ہے قامت۔ وتوضأت، اور اس نے وضو کیا، وصلت الفجر فی المنزل، اور فجر کی نماز گھر میں ادا کی، وتلت القرآن الکریم، اور قرآن کریم کی تلاوت کی، ثم تناولت الفطور، پھر اس نے ناشتہ لیا، واخذت الکتب، کتابیں لیں، وسلمت علی ابیہا و امہا، اور اپنے ماں باپ کو سلام کیا، وجاءت الی المدرسۃ، اور مدرسے آئیں۔ تو یہ تھا اس کے بارے میں۔ ان کو آپ اچھی طرح ان الفاظ کو یاد کریں، کوئی بھی سوال ہو آپ پوچھیں۔ آئیے مشق کی طرف، تمرین ترجم بالاردیہ، اردو میں ترجمہ کریں۔ اخذت فاطمۃ الجریدۃ، فاطمہ نے اخبار لیا، اخذ یاخذ لیا، فاطمہ نے الجریدہ اخبار، اس کی جمع آتی ہے جرائد، جرائد، ٹھیک ہے۔ وقرأت، اور اس نے پڑھا، اخبار کو پڑھا، ثم وضعت الجریدۃ، پھر اس نے اخبار کو رکھا، علی المکتب، ٹیبل پر۔ وضع یضع، یہ فتح سے ہیں، معنی ہے رکھنا، مکتب ڈیسک، مکاتب۔ قمت فی الصباح، میں صبح اٹھا یا اٹھی دونوں بول سکتے ہیں۔ وفتحت الشبابیک، اور میں نے کھڑکی کھولی۔ یا زینب، اے زینب، حل فہمت الدرس، کیا آپ سبق سمجھیں؟ وحل کتبت الرسالۃ الی ابیک، اور الی ابیک، کیا آپ نے اپنے باپ کی طرف، والد کی طرف خط لکھا؟ کتب یکتب، لکھنا، رسالہ خط، جمع رسائل آتا ہے اس کی۔ الطفلۃ اکلت، بچی نے کھایا۔ وشربت ولعبت ثم نامت، وشربت پیا، ولعبت کھیلا، ثم نامت پھر سو گئی۔ تو ان تمرینوں کے سارے جو الفاظ آپ کے سامنے آئے ہیں، ان کو آپ زبانی یاد کیا کریں، کسی بھی لفظ کو ایسے چھوڑنے کے بجائے بالکل زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں۔ فاطمہ نے اپنے ماں سے کہا، قالت فاطمۃ لامھا، اماں جان، یا امی، الیوم، آج جمعہ ہے، الیوم یوم الجمعہ، میں اسکول نہیں گئی، ما ذهبت الی المدرسۃ، میں سویرے اٹھی، قمت فی الصباح الباکر، اور نماز پڑھی، وصلیت، اور تلاوت کی، وتلوت، پھر میں نے ناشتہ تیار کیا، ثم جہزت الفطور، تیار کرنے کے لیے آتا ہے جہز یجہز، تجہیز، ناشتے کو فطور کہتے ہیں۔ میری بہن نے کمرہ صاف کیا، نظفت اختی الغرفۃ، سعیدہ، تم صبح کہاں تھی؟ یا سعیدہ، این کنتی صباحا، کیوں دیر سے آئیں؟ لم تأخرتی۔ فعل ماضی میں اگر مفرد مؤنث غائب کا صیغہ بنانا ہو تو مفرد مذکر کے آخر میں تا ساکن بڑھا دیں، جیسے ذہب ہے، اس سے ابھی واحد مؤنث غائب بنانا ہے تو اس کے آگے صرف تا بڑھا دو، ذہبت، جیسے ذہب سے ذہبت، اخذ سے اخذت۔ اگر مؤنث مخاطب کا صیغہ بنانا ہو تو تا زیر والا بڑھاؤ، جیسے ذہب ہے، اس سے ذہب سے ذہبتی، ذہبتی، تا سے پہلے والے کو جو ہے نا ساکن دے دیں گے۔ اور مفرد متکلم بنانا ہو تو تا مضموم لگا دیں، جیسے ذہب سے ذہبتو۔ تو یہ قاعدہ آپ پیچھے اس سبق میں جتنے آپ نے افعال پڑھے ہیں ان سب پڑھ پھر کر کے آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ الصحیفہ الجریدہ، اخبار۔ لم جئتی متأخرۃ، دیر سے کیوں آئی؟ این کنتی، کہاں تھی؟ شبابیک جمع شباک، کھڑکی کی، جہزتو، میں نے تیار کیا، نظفت، اس نے صاف کیا۔ یہ تھا آج کا سبق، اس کو آپ اچھی طرح یاد کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔